اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ مباہلہ کیا ہے، اس پر ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی۔ وہ کیوں ہوا، اس کی وجوہات کیا تھی، قرآن کریم میں اس کا ذکر کہاں پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے میں کون کون سی شخصیات کو لے کر گئے تھے، یہ تھوڑا سا ہم نے جاننے کی الحمدللہ کوشش کی۔ تو دیکھیے کہ جب حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ آپ کی فضیلت میں یعنی اتنی زیادہ حدیث مبارکہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے، آپ کے لیے اس قدر فضائل بیان ہوئے ہیں کہ جو کسی بھی اور شخصیت کے بارے میں بیان نہیں ہوئے، کسی بھی اور صحابی کے بارے میں بیان نہیں ہوئے۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی کون سی فضیلت جو سب سے پیاری لگتی ہے، تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ مجھے مباہلے میں جانا رسول اللہ کا نفس بن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بن کر۔ یہی الفاظ ہیں نا قرآن کے کہ تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں۔ تو وہاں پر جو رسول اللہ نے مجھے اپنے نفس کی حیثیت سے لے کر گئے، تو یہ مجھے فضیلت اپنی سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تو بس چند آپ کی فضیلتیں تھیں جو میں چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ یہ واحد شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ کفایت الطالب میں اور مناقب خوارزمی میں یہ حدیث موجود ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی کو اس قدر فضیلتیں عطا کی ہیں کہ کسی انسان کے لیے انہیں گننا محال ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر آپ نے پھر فرمایا کہ جو شخص میرے بھائی کی ایک فضیلت بیان کرے، خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک فضیلت، آپ اندازہ کریں کہ یہ رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے، اہل سنت کی معتبر کتاب میں وہ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جو کسی محفل میں میرے بھائی کی ایک فضیلت کو سنے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو اس نے اپنے کانوں سے کیے ہوئے ہوں۔ کانوں سے کیے جانے والے گناہوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی تلافی ضروری ہے، مثلاً کسی کی غیبت سننا، تو وہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے جس کی آپ نے غیبت سنی ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ لیکن ہمارے کانوں کے کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی تلافی کرنا ممکن نہیں ہے، جیسے ہم اپنے کانوں سے کچھ فحش سنتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں سن لیتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں سننی چاہیے، جو اسلام میں سننا جائز نہیں ہے، تو ہم ان کو سن لیتے ہیں، تو وہ ہمارے گناہ ہیں کہ وہ توبہ سے ہمارے گناہ بخشے جائیں گے۔ اور وہ ایسے گناہ ہیں کہ جو پھر رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو کوئی میرے بھائی کی ایک فضیلت کو سنے گا کسی محفل میں، تو اس کے کانوں سے کیے ہوئے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرے بھائی علی کی ایک فضیلت پڑھنے سے، یعنی کہیں پر لکھی ہوگی کسی کتاب میں، تو پڑھنے سے خدا اس شخص کی آنکھوں سے کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک فضیلت پڑھنے سے خدا اس شخص کی آنکھوں سے کیے گئے گناہ، یعنی ہم نے جو اپنی آنکھوں سے گناہ کیے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص میرے بھائی کی ایک فضیلت کو اپنے پاس لکھے، اپنے پاس اپنی ڈائری میں لکھے، تو جب تک وہ اس کے پاس
لکھی ہوئی رہے گی نا تو آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ یہ بہت ایک طویل حدیث ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہاں چہرے کا بھی ذکر آپ نے نہیں فرمایا کہ صرف چہرہ دیکھنا عبادت ہے، بلکہ بس یہ فرمایا کہ میرے بھائی علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ایک فضیلت کو سننا عبادت، آپ کی ایک فضیلت کو پڑھنا عبادت، آپ کی ایک فضیلت کو کسی سے بیان کرنا عبادت، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کی ایک فضیلت کو اپنے پاس لکھنا عبادت۔ تو یہ ایسی آپ کی فضیلتیں ہیں جو کسی بھی اور دنیا میں کوئی بھی شخص کتنا ہی اعلیٰ مقام رکھتا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کسی بھی شخص کے لیے ایسی فضیلتیں بیان نہیں کی۔ تو بس اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بچیوں سے چند فضیلتیں آپ کی جو ہیں وہ بیان کروں، تاکہ ہمارے بچے جان سکیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کیسی تھی، آپ کیسی شخصیت کے مالک تھے۔ المستدرک للحاکم میں روایت ہے ایک کہ حضرت ابو ذر غفاری کے ایک غلام تھے جن کا نام ابو ثابت تھا، تو وہ جنگ جمل میں شریک ہوئے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھی بن کر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب پریشانی کی کیفیت میں تھا۔ جنگ جمل میں ہم سب جانتے ہیں نا کہ کن دو لوگوں کے درمیان میں جو ہے یہ جنگ ہوئی تھی۔ ایک طرف جناب علی علیہ السلام تھے اور دوسری جانب رسول اللہ کی زوجہ کہ جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جانب وہ تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ بڑی عجیب کشمکش میں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کا وہ ماحول ختم ہوا اور ہم اپنے اپنے گھروں کو لوٹے تو میں رسول اللہ کی بیوی ام المومنین جناب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ گیا اور ان سے میں نے اپنی ساری جو روداد ہے وہ پیش کی کہ میں نے اس طرح سے میرے دل میں یہ کشمکش تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر آخر تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی نماز کے بعد کہ یا اللہ میرے دل کو صراط مستقیم پر جما دیجئے۔ تو میرے دل میں جو ہے وہ یہ ایک سکون پیدا ہو گیا کہ جو میں جناب حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہوں تو یہ میں بالکل حق کے ساتھ ہوں۔ تو یہ بات سن کر جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا، تمہیں یہی کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں قیامت تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور یہ دونوں حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے۔ سبحان اللہ! یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، جو کہ آپ کے بعد 51 سال تک زندہ رہیں، اور یہ واقعہ کربلا کے بعد 62 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ یہ رسول اللہ کی وہ زوجہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ عمر پائی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت زیادہ عرصہ تک زندہ رہیں۔ اور المستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے بھی اس کو صحیح جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ یہ اس کے راوی ہیں قیس بن ابی حازم۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں تھا، ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص سواری پر سوار تھا، کافی سارے لوگ اس کے گرد جمع تھے اور وہ شخص حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہا تھا۔ اتنے میں صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے آئے۔ یہ وہ وقت تھا جب حاکم شام کا حکم تھا کہ سر عام حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کیا جائے، ان کو برا بلا کہا جائے۔
نعوذ باللہ۔ اس وقت حضرت علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی۔ تو جب وہ صحابی رسول وہاں پر تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ لوگوں نے ماجرا بتایا کہ یہ یوں اس طرح سے جناب حضرت علیہ السلام کو جو ہے وہ سب و شتم کر رہا ہے۔ تو وہ لوگوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھے اور اس شخص کے پاس جا کر اس سے مخاطب ہوئے کہ رے تو کیوں علی کو گالیاں دے رہا ہے؟ کیا علی سب سے پہلا مسلمان نہیں ہے؟ کیا علی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والا پہلا شخص نہیں تھا؟ کیا وہ سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت نہیں تھا؟ کیا وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں تھا؟ اور کیا وہ رسول اللہ کے داماد نہیں تھا؟ کیا وہ غزوات میں رسول اللہ کا جھنڈا اٹھا کر آگے نہیں جایا کرتا تھا؟ اور راوی کہتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے حضرت علیہ السلام کے فضائل وہاں پر انہوں نے اس شخص کو گنوائے، اور یعنی راوی کو اب اس میں سے کچھ یاد بھی نہیں ہے فضائل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ اتنی بات کی، یعنی بہت سارے فضائل حضرت علیہ السلام کے وہاں پر بیان کیے لوگوں میں، تو اس کے بعد آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ رو ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ، یہ شخص تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے، اور اللہ یہ مجمع ختم ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا کہ لوگ دیکھیں۔ حضرت قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ ابھی سب لوگ وہیں پر تھے کہ اچانک اس کی سواری جو ہے وہ بدکی، یعنی وہ اس کی سواری جس پر بھی وہ سوار تھا وہ بے قابو ہو گئی، اور اس سواری نے اس شخص کو سر کے بل پتھروں کے اوپر گرا دیا، اور اس کی کھوپڑی کھل گئی، اس شخص کی کھوپڑی کھل گئی اور اس کا بھیجا یعنی اس کا دماغ باہر آ گیا، اور وہیں پر وہ عبرتناک موت مر گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ اے علی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ جب ہم اس آیہ کریمہ کو، اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو قرآن میں ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں جناب موسیٰ کے لیے جناب ہارون کیا تھے، یہ تھوڑا سا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو، سورہ فرقان میں آیت نمبر 35، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت فرمائی اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا۔ یہ قرآن کی آیہ کریمہ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں آیت نمبر 142 میں 142 میں کہ قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں میرے خلیفہ بن کے رہنا، میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور مفسدوں کی اتباع نہ کرنا، میری جانشینی کرنا، میرے خلیفہ بن کر رہنا۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا، سورہ مریم میں آیت نمبر 53، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَاتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ان کے بھائی ہارون کو ہم نے اپنی رحمت سے نبی بنا کر انہیں عطا کیا، نبی بنا کر۔ تو کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ حدیث میں آپ باقاعدہ فرما رہے ہیں کہ اے علی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی وہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام
اور جناب ہارون کو نسبتیں تھیں، جو فضیلتیں ملی، وہ ساری آپ کے اندر موجود رہیں گی جب تک آپ زندہ رہیں گے، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی جناب ہارون کو اللہ نے نبوت بھی عطا کی، لیکن جہاں پر اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ اور قرآن کی آیت بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یعنی ہم نے موسیٰ کے بھائی کو، اس کے بھائی ہارون کو اپنی رحمت سے نبی بنا کر ان کو عطا کیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24 میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب جائیے آپ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس کو آپ یعنی دین کی دعوت دیجئے، تو کیا فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی؟ یہ بہت لمبی دعا ہے۔ فرماتے ہیں جناب موسیٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے یعنی یہ دعا شروع ہو رہی ہے کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما دیجئے، میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دیجئے، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، اور اس لیے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ پائے، جو ہم دعا مانگتے ہیں نا پوری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس سے آگے آپ فرماتے ہیں وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے کنبے میں سے میرا ایک وزیر بنا دیجئے، وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے ہی اہل میں سے، میرے ہی کنبے میں سے، میری گھر والوں میں سے مجھے ایک وزیر عطا کیجئے، ہارون اخی، آپ نام بھی بتا رہے ہیں، آپ رشتہ بھی بتا رہے ہیں، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، اور اسے میرا پشت پناہ بنا دیجئے، یعنی اس سے میری کمر کو مضبوط کیجئے، مجھے طاقت عطا کیجئے، اور اسے وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے میرے امر میں میرا شریک بنا دیجئے۔ کون سا امر، کون سا کام کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ؟ رسالت کا کام، کہ آپ کو رسالت عطا ہوئی ہے تو آپ اب جا کر آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کام میں میرے بھائی کو میرا شریک بنا دیجئے، میرے وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس سے آگے آپ فرماتے ہیں تاکہ ہم تیری خوب تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں، یقیناً تو ہی ہمارے حال پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کہ موسیٰ یقیناً آپ کو آپ کی مراد دے دی گئی، جو ساری دعائیں آپ نے مانگی وہ ساری آپ کو عطا ہو گئیں، ایک ایک دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی دعا نہیں مانگی، آپ کی جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے اپنے پاس سے عطا کیجئے، سورہ بنی اسرائیل میں، یعنی اے اللہ مجھے اپنے پاس سے مددگار عطا کیجئے اور میری اپنے پاس سے نصرت کیجئے۔ تو پھر ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت علی علیہ السلام کو آپ کے لیے یعنی مددگار بنایا، ہر جنگ میں آپ نے حضرت علی علیہ السلام نے بڑھ چڑھ کر رسول اللہ کا ساتھ دیا اور اسلام کا دفاع کیا، اسلام کے لیے جنگیں کی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، جہاں پر کوئی بھی مجاہد کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا تھا وہاں پر حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے۔ تو جب ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں اور جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، پڑھنے کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن میں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر خلیفہ کا نام بھی آتا ہے، یہاں پر وزیر کا آتا ہے، یہاں پر مددگار کا آتا ہے، اور یہاں پر یہ آتا ہے کہ میرے کام میں اس کو میرا شریک بنا دیجیے، یعنی یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے لیے مثالیں ہیں، اس میں طرح طرح کی ہر طرح کی مثال میں نے بیان کر دی ہے، تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، جو اس کو سمجھے، جو اس میں غور و فکر کرے، جو اس میں تدبر کرے؟ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دعوت فکر دیتے ہیں، تو اس میں ہر طرح کی مثالیں اللہ کہتے ہیں میں نے ہیر پھیر کر کے، یعنی
کبھی کسی طریقے سے ہر طرح کی مثالیں میں نے قرآن کریم میں تمہارے لیے بیان کر دی ہیں۔ تو ہے کوئی عقل والا جو ان آیات کو سمجھے، ان کو جاننے کی کوشش کرے؟ تو بس یہی ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان سے پہلے ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ لیکن جو اللہ نے ان کو عہدے دیے، اگر وہ زندہ رہتے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو پھر ظاہر ہے یہ سارے عہدے ان کے پاس ہی رہتے نا۔ اللہ نے جو عطا کیے تھے تو وہ کوئی چھین تو نہیں سکتا تھا نا۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ رسول اللہ سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، چلے گئے تھے، ان کی وفات ہو گئی تھی۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام زندہ رہے، کافی سالوں تک آپ زندہ رہے۔ تو جو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ فضیلتیں عطا کی تھیں رسول اللہ کی زبانی، وہ جو ہم تک باتیں پہنچی تھیں کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، اور قرآن بتا رہا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے جناب ہارون کو کیا کیا نسبتیں تھیں۔ تو اس کا مطلب کہ وہ ساری نسبتیں برقرار رہیں جب تک جناب علی علیہ السلام زندہ رہے، تو وہ تمام فضیلتیں، وہ تمام نسبتیں برقرار رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو اس قرآن کو بھی اور احادیث مبارکہ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک ایسی حدیث میں اپنی بچیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یعنی آج کل کچھ ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ جو ایسا کر رہے ہیں۔ تو ضروری ہے یہ حدیث کہ آج ہمارے بچے اس کو جانیں۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے اور مشکوات شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور خود حضرت علی علیہ السلام اس کے راوی ہیں، یعنی خود روایت کرتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کہ مجھ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تمہاری مثال عیسیٰ جیسی ہے، تمہاری تمثیل مثال عیسیٰ جیسی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض و عناد، یعنی شدید ترین دشمنی تھی۔ یہودیوں کے دلوں میں نفاق تھا، کس کے لیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دشمنی تھی ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ ان کی دشمنی میں یہاں تک چلے گئے کہ ان کی والدہ پر بدکاری کی تہمت لگائی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام پر، کہ ان کے گھر بغیر شادی اور شوہر کے بیٹا کیسے ہو گیا۔ یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی، نعوذ باللہ، کہ یہ کوئی ٹھیک عورت نہیں ہے۔ تو وہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی والدہ پر، یعنی اس بغض میں، اس دشمنی میں وہ اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے بنا سوچے سمجھے، جبکہ توریت میں سارا کچھ لکھا ہوا تھا نا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ ایک نبی ایسے ایسے آئیں گے، لیکن بغیر، یعنی وہ جانتے وہ سب کچھ تھے، لیکن بغیر سوچے سمجھے انہوں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا کہ انہوں نے ایک نبی جس کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور جناب مریم علیہ السلام کو قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ صدیقہ تھی، تو ان پر اتنی بڑی تہمت لگا دی انہوں نے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، نصارہ جو ہیں یعنی عیسائیوں نے ان سے اس قدر محبت کی، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس قدر محبت کی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں تک پہنچا دیا جو ان کا مقام ہی نہیں تھا۔ یعنی عیسائی کہتے تھے کہ نہیں، جب انہوں نے شادی نہیں کی اور بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا ہے تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ان کے باپ ہیں، استغفر اللہ، وہ یوں کہتے ہیں۔ یعنی تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اس مقام تک پہنچا دیا جو ان کا مقام ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح میرے بارے میں بھی 2 شخص ہلاک ہوں گے، 2 شخص میرے بارے میں بھی ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے،
پہلا وہ شخص ہوگا جو میری محبت میں اس قدر افراد کرے گا کہ میرے اندر وہ خوبیاں بیان کرنے لگے گا جو میرے اندر نہیں ہے، اور مجھے اس مقام تک پہنچائے گا جو مقام میرا نہیں ہے۔ بے شک آپ کا قول مبارک بالکل سچ ہے۔ جو لوگ آج کل یہ کہتے ہیں، بلکہ تاریخ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے مقام تک آپ کو پہنچا دیا، یعنی جو صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں ان صفات کو حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہنا شروع کر دیا۔ اور یہ آج کل آپ کو جو قصیدے پڑھنے والے ہیں اور جو عجیب و غریب کے قسم کے خطیب بنے ہوئے ہیں، وہ زیادہ آج کل آپ کو اس بات میں مشغول نظر آئیں گے، یعنی ایسی آیات میں وہ توڑ مروڑ کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دھنگ رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کا جو مقام ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان میں وہ حضرت علی علیہ السلام کو شریک کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ بھی کون ہے؟ جہنمی ہے۔ جو آپ نے فرمایا کہ جو مجھے یعنی میرے مقام سے بڑھا دے گا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے مقام جو فضیلتیں عطا کی ہیں ان فضیلتوں سے بھی مجھ کو آگے بڑھا دے گا، تو وہ شخص بھی جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرے آپ نے فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے جس نے مجھے میری حیثیت سے بھی نیچے گرا دیا، اور جو میرے اندر خصوصیات تھیں، جو فضیلتیں اللہ نے مجھے عطا کی تھی، اس سے بھی اس نے انکار کر دیا، یعنی ان فضیلتوں کو بھی وہ نہیں مانے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں۔ تو جو لوگ بھی آج کے دور میں اور تاریخ میں بھی آپ کی فضیلتوں کے منکر ہیں، جو آپ کی فضیلتوں کو گھٹانا چاہتے ہیں، آپ دیکھیے کہ کس قدر فضیلتیں ہیں۔ خود امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جتنے فضائل حضرت علی علیہ السلام کے نقل ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، اتنے کسی اور صحابی کے فضائل ہمیں نہیں ملتے۔ تو یہ فرما رہے ہیں جناب علی علیہ السلام کہ جو پھر مجھے میری فضیلتوں سے انکار کر دے گا، منکر ہو جائے گا، تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو آج جو ایسا کر رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے، اور جو آج تک آپ کے والد یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام پر نعوذ باللہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، انہیں بھی اس حدیث پر غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ قرآن اور حدیث ہے ہی اسی لیے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں اور پھر اپنی اصلاح کریں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔